مسلمان تاجر کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. آپ تاجر تو ہیں لیکن ابھی مسلمان بننے میں کسر ہے. سمجھ رہے ہیں تاجر حضرات؟ تاجر تو تجارت کرتے تھے وہ عیاشیوں کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تاجر کرتے تھے اسلام کی کام کو تقویت پہنچانے کے لیے. وہ تاجر تجارت کرتے تھے غریبوں کی خدمت کے لیے. آپ نے وہ واقعہ سینکڑوں بار اپنے بزرگ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ اپنی پریشانی کا اظہار کیا. حضور سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی پریشانی کا اظہار عثمان سے کر دینا، وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ بیچارہ آدمی بڑی امید کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر پہنچا، لیکن جب وہ دروازے پہ پہنچا تو اس کو اندر سے کچھ آوازیں آئیں. تو اس نے انتظار کیا کہ آوازیں خاموش ہو جائیں تب میں دروازے پہ دستک دوں، لیکن جو آوازیں سنائی پڑی اس سے اس نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کو بجھا کیوں نہیں دیا، چراغ کو اتنی دیر سے کیوں بجھایا، اس کا تیل جو جلتا رہا اس کا کون حساب دے گا. تو وہ انہوں نے دروازے پہ دستک نہیں دی اور واپس لوٹ آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ. ذرا اس کی آواز بڑھوا دیجیے، بہت زور سے بولنا پڑ رہا ہے. وہ لوٹ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور حضور سے کہا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے چراغ کے تیل پر، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو بیچارہ خود غریب ہے. تو مجھے تو اچھا ہی نہیں لگا کہ میں اس سے کچھ مانگوں. حضرت عثمان حضور نے فرمایا نہیں، تم جاؤ دوبارہ بلاؤ دروازے پر، میرا پیغام پہنچاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا. اس بار وہ گئے اور انہوں نے دستک دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور باہر نکل کر ان سے پوچھا کہ انہوں نے پوری بات بتائی. بہت محبت سے انہوں نے ان کا استقبال کیا، کھلایا پلایا، اکرام کیا اور بہت مال، کھانے پینے کا سامان، شہد، گھی، غلہ، اناج، خدا جانے کیا کیا، کھجوریں، وہ باقاعدہ اونٹ پر لاد کر ان کے حوالے کی، جاؤ اللہ برکت دے. تو وہ سامان لے کر کچھ دیر چپ چاپ کھڑے رہے. انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ اب جاؤ، کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا اور اس وقت آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے چراغ کے تیل پر. تو میں سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ تو میں چپ چاپ واپس چلا گیا. لیکن حضور نے دوبارہ بھیجا. تو ایک بات بتائیے، جب آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو آپ چراغ کے تیل پر اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ تب جواب دیا حضرت عثمان نے، تاجروں سنو. حضرت عثمان نے کہا بے شک ہم کاروبار کرتے ہیں، بے شک ہم مال کماتے ہیں، لیکن ہم مال اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں کماتے. میں تم جیسے بھائیوں بہنوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ کماتے ہیں. اللہ کے دین کا کام آئے ہمارا یہ مال اس لیے کماتے ہیں. میں جب بھی کشمیر آتا ہوں، اور کشمیر کیا اکثر علاقے کے مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ بات پوری طرح شاید سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں نظر ثانی کیجئے. میں بڑی محبت سے تاجر حضرات سے کہتا ہوں، ایک تو غیر سودی کاروبار کیجئے، کاروبار بالکل سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو. دوسرے جو کچھ کمائیے اس میں سے اچھا خاصا اسلام کے تقاضوں پر لگائیے.
اسلام کے تقاضے مدرسے بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور بہت میدان ہیں۔ جب آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کہ میں اپنا مال لگانا چاہتا ہوں تو لوگ آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ اس وقت سب سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے، ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کی ترتیب بہتر ہو جائے۔ کاش اس جملے کو چند لوگ یہاں سمجھنے والے موجود ہوں۔ ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کرنے کی ترتیب درست ہو۔ ہمارے ملک کی سیاست نظریات کی بنیاد پر بہت کم اور مال کی بنیاد پر زیادہ چل رہی ہے۔ ایک آدمی صبح کسی سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، شام کو پارٹی بدل لیتا ہے۔ نظریات کا مسئلہ نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ ہے۔ کاش کے تاجر حضرات ذرا تنہائیوں میں ملیں، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہمارا ملک میں، اپنے ریاست میں اتنی خوبصورت ریاست، اتنی اعلیٰ درجے کی روحانی صلاحیت والی، کاش کہ آپ اپنی روحانی صلاحیت کو پہچان لیتے۔ امیر کبیر کی دعاؤں سے، اولیاء اللہ کی توجہات سے جو روحانیت یہاں کے ذرے ذرے میں ہے وہ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے، شاید زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس روحانیت کو فروغ دینے اور بچائے رکھنے کے لیے اپنے اداروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے اسکولوں کالجوں کی ضرورت ہے، اپنے یتیم خانوں کی ضرورت ہے، اور وہاں ان سب چیزوں پر مال لگنا چاہیے۔ اور یہاں کے علاوہ بھی آپ کا مال بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ میں تاجر حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے، وکلاء بھی ہوں گے۔ ڈاکٹری کا پیشہ میں نے کل بھی کہا تھا، سری نگر شہر میں جو مخصوص حضرات کی ایک چھوٹی سی مجلس اچانک ہو گئی تھی کہ میڈیکل پیشہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا، اللہ کے بندوں کی دعائیں لینے والا، یہ بہت بڑا پیشہ تھا۔ اب اسی پیشے کو خون چوسنے والا پیشہ بنا دیا گیا۔ اکثر ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے غلام جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بنیں گے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے، غیر ضروری جانچیں نہیں لکھیں گے، سستی دوائیں لکھیں گے، اور اپنے پاس سے اگر ضرورت سمجھیں گے تو مدد کریں گے، اور اس سب سے زیادہ مریض کے ساتھ مسکرا کر بولنا، اس کی ہمت بڑھانا، ہمدردی کے دو بول بولنا، اسی سے مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر لوگ ہم جیسوں سے زیادہ جانتے ہیں۔